لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیے ہیں کہ عہد نامہ میت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، عہد نامے کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور اس کے پڑھنے یا اس کو اگر میت کی قبر میں رکھا جائے تو میت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس تعلق سے ان کے سوالات کا خلاصہ ہے۔ میں انشاءاللہ عہد نامے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کروں گا، اور پھر عہد نامہ ہے کیا اس کو پڑھ کر سنانے کی بھی سعادت حاصل کروں گا۔ جواب میں الحمدللہ شیخ الاسلام والمسلمین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامات، امام احمد رضا محقق بریلوی قادری برکاتی علیہ الرحمہ والرضوان کی مایہ ناز تصنیف فقہی انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف کے جلد 9 کی صفحہ نمبر 109 سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت نے عہد نامے کے تعلق سے کیا تحریر فرمایا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ترمذی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز میں سلام کے بعد یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت الرحمن الرحیم انی اعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا بأنک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل رحمتک لی عہدا عندک تؤدیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ عہد نامہ ہے، اور اس کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ جو نماز کے بعد یہ پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک نقل کی کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر کے قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر سے اٹھائے، فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں، انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے۔ امام نے اس روایت کر کے فرمایا کہ امام طاؤس کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا۔ امام طاؤس ہیں، الحمدللہ عظیم الشان بزرگ ہیں، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا جائے، اور امام فقیہ ابن عجیل نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا، جب یہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے۔ نکیرین کے سوال و جواب اور پھر اس کے بعد عذاب قبر سے امن ملے اس کو، جو بندہ اس عہد نامے کو لکھ کر کے میت کی قبر میں رکھ دیے۔ جو یہ دعا میت کے کفن میں لکھے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے عذاب اٹھا لے۔ الحمدللہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوشش کریں کہ یہ جو حالات ہیں کہ گناہوں کا معاملہ ہے، پھر گناہوں کے معاملے کے ساتھ ساتھ دیگر باتیں بھی ہیں، تو اور اس تعلق سے اور بھی آپ سماعت فرمائیں۔ امام صفار نے ذکر فرمایا کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور عذاب قبر سے معمون کرے۔ اور در مختار میں ہے کہ مردے کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لیے بخشش کی امید ہے۔ کسی صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں، لکھ دی گئی۔ پھر خواب میں نظر آئے، حال پوچھنے پر فرمایا، جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی دیکھی، کہا تجھے عذاب الہی سے امان ہے۔
تو یہ بسم اللہ کی فضیلت بھی لگے ہاتھ آپ نے سماعت فرمائی۔ جو میرا موضوع ہے وہ عہد نامے کے تعلق سے بھی آپ نے کافی باتیں سنی، تو عہد نامہ جو چھپا ہوا ملتا ہے اس کو بھی اپنے مرحومین کی قبروں پہ رکھنے کی عادت بنائیے، اور اللہ کرم فرمائے ہو سکے تو قبر کی دیوار میں انگلی سے لکھ دیجئے، کفن میں لکھ دیجئے اشارے سے، چہرے پہ پیشانی پر لکھ دیجئے۔ تو یہ جو معاملات ہیں الحمدللہ اس سے مرحوم کو، میت کو برکتیں نصیب ہوتی ہے، اور فضائل آپ نے الحمدللہ ابھی سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عہد نامے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ